ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات پر رضامندی اور پاک امریکہ تعلقات میں برف پگھلنے کے ملے جلے اشارے ہمارے اہم موضوع ہیں۔ پروگرام میں مزید کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ملاقات کریں گے ایک خاتون رپورٹر سے جو امریکی ٹیلی ویژن پر ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ جو کھانا بچتا تھا دیکھیں گے کہ کیسے ممبئی کا روٹی ان سے پیونگ یانگ میں اس سال مئی تک ملاقات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے تاکہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر گفتگو ہو سکے۔ مزید تفصیلات لیں گے کیپٹل ہل پر موجود امان اظہر سے۔ امان، اس اعلان کو یہاں واشنگٹن میں اور دنیا بھر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ پیش رفت جنوبی کوریا کے وفد کی پیونگ یانگ میں کم جونگ ان سے ملاقات کے چند ہی دن بعد سامنے آئی ہے اور واشنگٹن میں مبصرین اسے ایکسٹراڈنری، غیر معمولی اور انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ دونوں سربراہان کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ کہاں ہوگی اس بارے میں ابھی کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے، کچھ ممکنات ضرور ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ اس کا انتظام کرنے میں، اس کو ارینج کرنے میں بھی کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ امریکہ کو حیرت ہے کہ کم جونگ ان کی جانب سے یہ جیسچر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اور تجزیہ اس رپورٹ میں۔ یہ حیرت انگیز اعلان جمعرات کو جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ چونگ یونگ کی جانب سے کیا گیا، جو ان دنوں واشنگٹن میں ہے تاکہ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے دیگر حکام کو اس ہفتے کے آغاز میں شمالی کوریا میں اپنی ملاقاتوں اور سفارتی پیش رفت سے آگاہ کر سکیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو شمالی کوریا کے سربراہ کا زبانی دعوت نامہ بھی پہنچایا۔ صدر ٹرمپ نے بریفنگ کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ وہ مئی تک کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے تاکہ جوہری ہتھیاروں کے مستقل خاتمے کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان سمیت دنیا بھر میں ہمارے اتحادی ملک جزیرہ نما کوریا سے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم پر متحد ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کی بھرپور دباؤ پر مبنی سوچ کے باعث شمالی کوریا پر بین الاقوامی سطح پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ جنوبی کوریا میں سابق امریکی سفیر کرسٹوفر ہل نے اس اعلان کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ پیش رفت کہاں تک جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات نرالی ہے۔ میں نے شمالی کوریا سے مذاکرات میں 4 سال لگائے اور وہ غیر معمولی سال تھے، لیکن پچھلے 4 گھنٹوں کے مقابلے میں وہ 4 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے پر گفتگو کے امکان سے شمالی کوریا کے بڑھتے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے باعث پچھلے 2 سالوں کے دوران پیدا ہونے والے تناؤ میں اہم کمی آ سکتی ہے۔ جی، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین کی جانب سے اس پیش رفت کو جہاں خوشائن قرار دیا ہے، وہیں انہوں نے اسے سیاسی جرأت مندی یا پولیٹیکل کریج سے بھی منسوب کیا ہے، جبکہ روس کی جانب سے بھی اسے ایک مثبت قدم قرار دیا گیا ہے۔ جی امان، آپ ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس۔ اور امریکہ اور شمالی کوریا کی طرف سے تند و تیز بیان بازی کے بعد دونوں ملکوں کی طرف سے بات چیت پر آمادگی کس قدر اہم پیش رفت ہے، اس پر بات کریں گے تجزیہ کار عادل نجم سے جو بوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عادل، ویلکم ٹو ویو 360۔ اس پیش رفت پر جیسے آپ نے دیکھا کہ محتاط انداز میں خوشی نظر آ رہی ہے اور کچھ اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو شمالی کوریا مذاکرات کے بدلے کیا چاہے گا اور فائدہ کس کا ہوگا؟ میرے خیال میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک حیرت انگیز خبر ہے، لیکن کیا یہ خبر جو ہے حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے؟ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں many a slip between the cup and the lip، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اور نارتھ کوریا کے لیڈر بھی جو ہیں دونوں بہت حیرت انگیز قسم کے سیاستدان اور لیڈر ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات ہوگی؟
اس وقت دونوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب سے تب تک جو بھی حالات ہوں گے وہ دیکھنے ہوں گے۔ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک طرح سے ہسٹورک ہے، ناٹ اونلی کیونکہ یہ ان دو کی پہلی ملاقات ہے، لیکن اس لیے کہ امریکہ کے کسی بھی صدر کی اور نارتھ کوریا کے کسی بھی لیڈر کی اس لیول پہ اتنی ڈائریکٹ ملاقات پہلے نہیں ہوئی۔ اور ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ انڈیکیشن دیا ہے کہ اس ملاقات کا جو محور ہے وہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل لگتا ہے نارتھ کوریا کی طرف سے کہ ان کا گول بھی یہی ہو۔ تو اس لیے اس وقت اس خبر نے جہاں اس کی اہمیت بہت ہے، لیکن یہ سوال زیادہ اٹھاتی ہے اور جواب کم دیتی ہے۔ عادل، آپ نے نارتھ کوریا پر بات کی، گفتگو رخ موڑتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ایک بڑی خبر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے سامنے آئی کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کی امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری خارجہ جان سلیوان سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی، اور کل ہی امریکی محکمہ خارجہ نے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے وابستہ 3 اہم افراد کے بارے میں ایسی اطلاع دینے پر انعام کی پیشکش کی ہے جس سے ان کی شناخت اور مقام کا پتہ لگ سکے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ایک بیان میں تحریک طالبان پاکستان کے رہنما مولانا فضل اللہ کے بارے میں اطلاع دینے پر $50 لاکھ، جبکہ عبد الولی اور منگل باغ کی اطلاع دینے پر $30 لاکھ کا انعام دینے کی پیشکش کی ہے۔ تو عادل، آپ نے سنا اس بات کو، پاکستانی طالبان کی گرفتاری پر انعام کا اعلان امریکہ کی طرف سے۔ کیا واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں برف پگھل رہی ہے؟ کیا بیک چینل تعاون پھر سے شروع ہو چکا ہے؟ میرے خیال میں برف جو ہے بہت اتنی آسانی سے نہیں پگھلے گی، لیکن یقیناً یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے amongst others کہ دونوں ملکوں میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ڈپلومیٹک ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کارروائی کا اظہار کیا جائے، تو یہ ایک اہم کارروائی ہے، اس کی اہمیت ضرور ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس ایک خبر سے کوئی ایسا نہیں سوچ لینا چاہیے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بہت بڑی حد تک تبدیل ہو گئی ہے، یا طالبان کے خلاف جو پاکستان کی بھی جنگ ہے اور امریکہ کی بھی جنگ ہے اس میں کوئی بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے، یا ہمارے جنوبی ایشیا کی جو اس وقت پالیٹکس ہے امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے، اس میں کوئی بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی آ گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم خبر ضرور ہے، ایسے ریوارڈ پہلے بھی جو ہیں آفر کیے گئے ہیں مختلف لیڈرز کے لیے، ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ویریبل رہی ہے۔ کئی اس میں ہمیں یقیناً کامیابیاں ہوئی ہیں، اور کئی ایسے ریوارڈز ہیں جو باوجود اس کے کہ بہت بڑی رقم تھی، ان سے اتنی خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اہمیت میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جو برف کی آپ بات کریں وہ اتنی سخت ہے، اور سردی اتنی زیادہ ہے، ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے ان تعلقات میں کہ کوئی بھی پیش رفت اور کوئی بھی ایسی خبر کے دونوں ممالک جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس سرد مہری سے کیسے نکلیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے پہ کس قسم کے اقدام کیے جائیں، وہ میرے خیال میں ایک مثبت خبر ہوتی ہے۔ اس سرد مہری میں ایک عنصر حافظ سعید کا بھی ہے، جن کی کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں فیصلہ آج کورٹ نے دیا کہ ان کی رجسٹریشن نہ کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے جس کا کیس کیا تھا عدالت میں۔ تو یہ فیصلہ پاکستان کے اندر شدت پسندی پر قابو پانے اور پھر پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر ڈالے گا؟ میرے خیال میں یہ خبر جو ہے ایک طرح سے سرپرائزنگ نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کا اثر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن نہ صرف یہ خبر امریکہ میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ پاکستان میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی۔ اور یہاں ایک میرے خیال میں افسوس کی بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو مبصرین کی کلاس ہے ان کی آگہی پاکستان اور کنٹمپریری پاکستان کے بارے میں اتنی کم ہے کہ میرے خیال میں ان کی اس کو اینالائز کرنا تھوڑا سا اس میں تشویش ہو سکتی ہے اور مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی حکومت، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ نے اپنی طرف سے کیا تھا۔ نا کورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بہت آزاد ہیں،
اور حکومت کا کہنا تو یہ ہوگا اتنی آزاد ہیں کہ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو جو ہے مستعفی کر دیا، حکومت کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، تو یہ کورٹ جو ہے وہ تو ایویڈنس پہ بیس کر رہی، اور کورٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو فورن پالیسی کا انسٹرومنٹ نہیں دیکھتی، اور جب تک ایویڈنس حکومت پاکستان، امریکہ کی حکومتیں، اقوام متحدہ، دوسرے جو ہیں وہ کوئی ایویڈنس ایسا نہ پیش کریں کہ اس قسم کی جو فیصلے ہیں ان کو وہ انفلوئنس کر سکے، تو خالی امریکہ کے کہنے سے یا پاکستان، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کہنے سے بھی کورٹس جو ہیں وہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کریں گی۔ تو میرے خیال میں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کیس میں ہم نے بارہا دیکھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ ایویڈنس مانگتی ہیں، اور ان اے وے یہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایویڈنس کا اپنا ٹریک جو ہے ان کو بہت اچھی طرح کور کرتی ہے۔ امریکہ کو اور پاکستان کو ایویڈنس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ یہ فیصلے رہ سکیں۔ بالکل عادل، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے اختتام پر کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے۔ تھینک یو عادل فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ بہت شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے اہم رہنماؤں کی زبردست مخالفت اور امریکہ کے تجارتی اتحادیوں کی جانب سے جوابی اقدامات کے انتباہ کے باوجود اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر بھاری محصولات عائد کر دی ہیں، تاہم ان کا اطلاق امریکہ کے اہم تجارتی اتحادیوں کینیڈا اور میکسیکو پر نہیں ہوگا۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دنیا کے 11 ملکوں نے آزاد تجارت کے ٹرانس پیسیفک اتحاد میں شامل ہونے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جن میں امریکہ شامل نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تجارتی محصولات میں اضافہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، مگر آزاد تجارت کے حامی صدر ٹرمپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور اس خبر کی مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور معلوماتی مضامین بھی موجود ہیں، اور آج پاکستان میں پانی کی تیزی سے خشک ہوتے ذخائر کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی موجود ہے۔ اور پروگرام میں آگے چل کر ملاقات کریں گے ایک ایسی خاتون رپورٹر سے جو ایک امریکی ٹی وی چینل پر اپنی مسلم شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا صحافتی کردار ادا کر رہی ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں بھی شامل ہیں آج کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے میں ہزارہ کمیونٹی کی ایک تقریب کو نشانہ بنایا گیا۔ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد ہر سال طالبان کے ہاتھوں 1995 میں ہلاک ہونے والے ہزارہ رہنما کے عرس پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ہائی کمشنر زید رعد الحسن نے مطالبہ کیا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں چلنا چاہیے۔ ہائی کمشنر نے میانمار سے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی نگرانی کے عملے کو رخائن ریاست میں مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات کی تفتیش کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ عالمی ہلال احمر کمیٹی کے مطابق شام میں فضائی حملوں میں وقفے کے دوران 13 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ غوطہ شہر میں داخل ہو گیا ہے اور دوما کے علاقے کی طرف گامزن ہے۔ دوسری طرف شامی فوج کی جانب سے زمینی کارروائی میں تیزی آئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق شام میں 2018 کے دوران صحت عامہ کے 67 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہے۔ بن جائیں گے امریکی مسلمان یہاں زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ہیں۔ آج ملتے ہیں ریاست الینوائے میں ایک مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے منسلک طاہرہ رحمان سے، جو اپنی ریاست میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں حجاب پہن کر فل ٹائم رپورٹنگ کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ الینوائے اور آئیوا میں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں۔ جیسے ہی یہاں کے مقامی افراد موسم اور خبروں کا حال جاننے کے لیے اپنے مقامی ٹی وی چینل کو آن کرتے ہیں تو کیمرے کے سامنے ایک نیا چہرہ موجود ہے۔ مجھے یہ بات بے حد پسند ہے کہ ٹی وی نیوز کے لیے آپ کسی کہانی کو ایک دلچسپ انداز میں پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے اپنے الفاظ میں۔ یہ طاہرہ رحمان ہیں اور کیمرے کے سامنے ان کی یہ پہلی جاب ہے۔ اپنے حلیے کے باعث طاہرہ اپنی منفرد شناخت رکھتی ہیں کیونکہ آپ امریکہ میں حجاب پہننے والی پہلی فل ٹائم نیوز رپورٹر ہیں۔ میرا خیال ہے جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں نے ارادتاً اپنے ورثے کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کی۔ میرے خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو سر نہیں ڈھکتے۔ طاہرہ کے والدین کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے، تاہم شکاگو کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہونے والی طاہرہ کی WHBF میں ملازمت کا ان کے مذہب یا ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
Tahira deserve this. न्यूज डायरेक्टर माइक मिकल ने कभी ताहिरा को हिजाब पहनने से रोकने के बारे में सोचा तक नहीं। हमें इस बात का एहसास है कि वो यहाँ हिजाब पहनने वाली पहली खातून है, लेकिन अगर वो 30वीं या 300वीं बल्कि 3000वीं खातून होती तब भी इस बात से कोई फर्क ना पड़ता। ताहिरा रहमान की इस शोबे में आमद यहाँ की छोटी मगर मुसलसल बढ़ती हुई मकामी मुस्लिम आबादी के लिए अच्छा सरप्राइज है। हमारे बच्चों के लिए किसी को भी यूं बापर्दा देखना बहुत हौसला अफजा बात है, क्योंकि ये बच्चे हाई स्कूलों में बहुत जद्दोजहद से गुजरते हैं। तो आप खुद सोचिए किसी खातून का आवाम के सामने टीवी पर बापर्दा होकर आना कितना अहम है। लेकिन आवाम के सामने आना हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। पिछले 2 दिनों में मुझे ऐसी 2 या 3 ईमेल्स आ चुकी हैं जिनमें लिखा गया है कि मेरा मजहब एक शैतानी मजहब है और मुझे इसे तब्दील करने के बारे में सोचना चाहिए। ताहम माइकल इस बात पर जोर देते हैं कि मस्बत तबसरे मनफी से कहीं ज्यादा हैं। इससे ताहिरा को मौका मिल रहा है कि वो अपनी जिंदगी के इस सफर को दूसरों से बांटे, और हम भी यही चाहते हैं कि इसकी कहानी बाहर आए, मगर साथ ही कुछ डेडलाइंस भी हैं जिन्हें ताहिरा के लिए मुकम्मल करना जरूरी है। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम लम्हा है, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो दिन रात एक जैसे ही हैं, खास तब्दील नहीं हुए। अगर आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते थे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अब कम मेहनत करना पड़ेगी। ताहिरा को उम्मीद है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और वो न सिर्फ टेलीविजन के करियर में कामयाबी का जीना तय करेंगी, बल्कि वो अफराद जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं उनको भी अब पूरे अमेरिका में इसी किस्म के मौके मिलेंगे। खेन फाराबौक की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। सऊदी अरब में गुज़श्ता 1 साल से ख़वातीन को मुसावी हुकूक देने के लिए क़वानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। ख़वातीन को कारोबार करने के लिए शोहर, महरम या वली की इजाज़त लेने की पाबंदी ख़त्म की गई। ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया और जून 2018 से ख़वातीन लाइसेंस हासिल करके मोटरसाइकिल और ट्रक भी चला सकेंगी। और अब ख़वातीन को सऊदी अरब की सड़कों पर जॉगिंग करते भी देखा जा सकता है। ख़वातीन के ग्रुप ब्लिस रनर ने सऊदी अरब में पहली बार ख़वातीन के लिए जॉगिंग का एहतमाम किया। इस मौके पर ख़वातीन ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो सऊदी अरब में दूसरी ख़वातीन को ये पैगाम दे रही हैं कि वो भी बाहर निकलें और ये उनका वक्त है। अब बात करते हैं भारत की, जहां फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की एक ख़ास बात ये भी है कि वहां हर रोज़ 5000 लंच बॉक्सेस कैरियर की मदद से खाने की तस्सील होती है, जो बिजनेस के बेहतरीन उसूलों के तहत तकरीबन 1 लाख घरों को ताज़ा खाना फराहम करते हैं। ये लंच बॉक्स कैरियर अब ऐसे अफराद को भी खाना फराहम कर रहे हैं जिन्हें खुराक मैसर नहीं। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोटी या फूड बैंक कहलाने वाली ये मिनी वैन मुंबई के एक अहम चौराहे पर खड़ी है, जो शहर में शादी की तकरीब, घरों और होटलों से फोन कॉल आने पर रवाना होने के लिए तैयार है। शहर के मशहूर लंच बॉक्स कैरियर डब्बा वालास के रोटी बैंक का मिशन शहर भर से बचा हुआ खाना इकट्ठा करना और गरीब घरानों में तकसीम करना है। सुभाष तलेकर ने उस वक्त रोटी बैंक की बुनियाद रखी जब शहर भर में घरों से दफातर तक खाने के डब्बे पहुंचाने के अपने काम के दौरान उन्होंने तस्वीर के 2 मुख्तलिफ रुख देखे। जो खाना बचता था वो खाना फिर फेंक देते थे। ये चित्र हमने मुंबई में देखा था, और दूसरा चित्र हमने मुंबई में ऐसा भी देखा था कि कई फुटपाथ पर, ब्रिज के नीचे, स्टेशन के बाहर कई भूखे लोग सोते थे। डब्बा वालास की जानिब से बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय उन्हें देने की अपील को उनकी नेकनामी की वजह से संजीदगी से लिया गया। एक महंगे इलाके में रहने वाली जियावंती ठाकुर ने इनके प्रोजेक्ट के बारे में अखबार में पढ़कर इन्हें अपनी सालगिरह में बुलाया। तो एनजीओ का नाम आता है तो लगता है कि क्या करें, कैसे करें, मन जरा हट जाता है। और इन लोगों का देखा कि खुद कर रहे हैं तो मेरा मन हुआ कि यही करना है और इस काम को बहुत आगे बढ़ाना है। जयावंती और उनके दोस्तों ने खाना जाया ना करने का अहद किया। एक साबिक पुलिस कमिश्नर की जानिब से ये मिनी वैन अतिये में मिलने के बाद इस काम में तेजी आई, जिससे साइकिलों की बजाय वैन में बड़ी मिकदार में खाना इकट्ठा करने में आसानी हुई। तलेकर का कहना है कि इस मसरूफ शहर में उन्हें रोजाना 20 से ज्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं। दिन में हम 400-500 लोगों को खाना खिलाते हैं और शनिवार रविवार होगा तो 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी ये गाड़ी आने से क्या हो गया, 800-900 लोगों को भी हर दिन खाना खिलाते हैं हम। फूड बैंक में 200 रजाकार काम करते हैं। अगरचे फूड बैंक शहर में जाया होने वाले कई मिलियन टन खाने के छोटे से ही हिस्से को बचा पाते हैं, लेकिन ये इकदाम भूख और खाने के ज़या के बीच फासले को कम करने की जानिब एक कदम जरूर है।
अंजना बसरीचा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। साकिब उल इस्लाम को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।